اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصرانیوں کے لیے فرما رہا ہے، خاص کر ان کے علماء کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا جو توریت اور انجیل میں نازل کی گئی تھی، کہ وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے۔ فرماتا ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو ایسا کر رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کرے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لعنت ان پر ہمیشہ ہی رہے، اگر وہ لوگ باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے اور اللہ کے حضور رجوع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو توریت اور انجیل میں ہیں وہ بیان کریں، تو اگر وہ توبہ کریں، مگر وہ جو توبہ کریں اور سواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ میں ہی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے بہت آدمی کی ایک غلطی ہوتی ہے تو آدمی معاف کر دیتا، پھر آدمی غلطی کرتا پھر معاف کر دیتا، لیکن جب غلطیاں زیادہ کرنے لگتا ہے تو آدمی کہتا ہے ارے تم بار بار ایسی کرتے ہو، کون معاف کرے، جاؤ یہاں سے۔ لیکن اللہ کی شان وہ ہے کہ بندہ بار بار غلطی کرتا ہے، اللہ بار بار معاف کرتا ہے۔ تو فرماتا میں ہی ہوں توبہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، کہ کتنی ہی غلطی کر کے آ جاؤ، جب میری بارگاہ میں رجوع کرتے ہو تو میں معاف ہی کر دیتا ہوں۔ تو یہ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ حضرت معاذ بن جبل اور سعد ابن معاذ اور خارجہ ابن زید نے علماء یہود سے توریت کی بعض باتیں پوچھیں اور انہوں نے وہ احکام چھپائے اور نہ بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، یعنی کفر بھی کیا، ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے کفر تو کیا لیکن بعد میں ایمان لے آئے۔ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ پہلے مسلمان پیدا ہوئے بعد میں کافر ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی پھر مسلمان ہو گئے۔ بعض وہ ہیں کہ کافر ہی پیدا ہوئے لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور بعض وہ ہیں کہ کافر ہی پیدا ہوئے کافر ہی مر گئے، بعض وہ ہیں کہ ہوئے تو مسلمان پیدا لیکن مرے کافر ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، مرتے وقت بھی وہ کفر پر ہی قائم رہے، فرماتا ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ان پر لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، یعنی اللہ کی بھی لعنت، فرشتے بھی ان پر لعنت کریں اور انسان بھی ان پر لعنت کریں۔ ایسے لوگ جو کفر کریں اور کفر پر ہی مر جائیں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ کافر کے لیے جنت کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ جو بے ایمان مرے ایمان پر نہ مرے
چاہے وہ مسلمان تھا اور پھر بے ایمان ہو گیا، مثال کے طور پر مسلمان تھا اور اس نے کہہ دیا کہ جو ہے اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، ساری جو ہے جتنے جو ہیں مصیبتیں ہیں ہمیں ہی دے دی، تو یہ بول کر وہ کافر ہو گیا، اس نے اللہ کو ظالم کہہ دیا، تھا مسلمان اور اسی پر قائم بھی رہا، توبہ بھی نہ کی، اسی حالت میں مر گیا، تو وہ کفر پر ہی مرا، چاہے وہ کتنے ہی مسلمان گھرانے میں پیدا کیوں نہ ہوا ہو۔ جب اس نے اللہ کو ظالم کہہ دیا تو اس کا ایمان گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، اس میں نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کوئی یہ سوچے شاید جہنم میں ہمیشہ رہیں لیکن اس میں بھی کچھ مہلت دے دی جائے، کچھ وقت کے لیے عذاب روک دیا جائے اور پھر جو ہے مہلت کے ساتھ تھوڑی دنوں کے بعد عذاب ملتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اس میں نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو، برابر عذاب بڑھتا رہے گا، ہلکا نہیں ہوگا، ہمیشہ بھی رہو گے اور عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، وہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا، ان پر سے عذاب نہ ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، کوئی مہلت نہیں ملے گی، تھوڑا ٹائم مل جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو مہلت مل جائے عذاب سے، ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی پتہ چلا جو دولت ہے وہ ایمان کی ہی دولت ہے نہیں، ایمان کا بچانا یہ انسان کو سب سے زیادہ، اگر ہمیں اپنے جو ہے کسی چیز کی فکر کرنا چاہیے وہ ایمان کی ہی کرنا چاہیے، لیکن بھائیوں ہم اور آپ نہیں کرتے، ہمیں کاروبار کی فکر ہے، رشتہ دار کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے، اپنے اولاد کی فکر ہے، لیکن ایمان کی فکر نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ اگر ایمان کی فکر ہوتی تو سب سے زیادہ جو ہے علم دین کی طرف بھاگتا آدمی، سب سے پہلی اس کی توجہ ہوتی وہ ہوتی دین کا علم، کیونکہ بغیر علم سیکھے آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اور کتنا علم مسلمان دین کا سیکھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو اردو آتی ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قانون شریعت کو پڑھا ہے، شریعت کے قانون کو جانتے ہیں، کتنے مسلمان بتائیں مجھے، کتنے مسلمان ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ضروریات دین کیا کیا ہیں، کتنے لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنا چاہیے وہ ایمان ہے، اور ہماری اسی کی طرف توجہ نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، کام کے لیے وقت ہے، شادیوں کے لیے وقت ہے، اور ہر کام کے لیے وقت ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بولیے آج یہاں بھی درس دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ وہ ہیں جو بالکل جب جماعت خطبہ کے لیے جب میں کھڑے ہونے کو ہوتا ہوں اس وقت دیکھتا ہوں اندر گھس رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، کم از کم یہی سوچ لیں کہ لاؤ جمعے جو امام صاحب بیان کر رہے ہیں وقت سے جا کر اسی کو ہی دھیان سے سن لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی بھی ایسا موقع کہ جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، جیسے درس ہوتا ہے رات میں عشاء کے بعد، تو وہاں لوگ ادھر بیٹھے رہتے ہیں لنٹروں پر، ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب کہو آؤ بھائی آؤ چلو ہاں آ رہے ہیں، کوئی ادھر کٹ رہا ہے کوئی ادھر کٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جنے ہم کہاں لیے جا رہے ہیں، کون سی غلط جگہ لیے جا رہے ہیں۔ ایک اچھی جگہ جہاں آپ علم حاصل کریں گے سیکھیں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو خود توجہ ہوتی کہ ہاں ہمیں دین سیکھنا ہے کیسے بھی۔ ارے اگر آدمی کا ڈھیروں پیسہ خرچ ہو کر بھی دین سیکھے تب بھی جو ہے وہ دین کی طرف بھاگے، یہاں آپ کو مفت میں مل رہا ہے تو آپ جو ہے توجہ نہیں دے رہے ہو۔ بات وہی ہے کہ فری کی چیز کی طرف آدمی دھیان نہیں دیتا ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ جو فری کا ہوتا ہے نا مال کہ گھر کی مرغی دال برابر، وہی حساب ہے، لیکن نہیں، آپ سمجھو اس چیز کو کہ ایمان، آپ اس سے اندازہ لگا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر پیدا ہوا، جو کافر جس نے کفر کیا اور کفر پر ہی مرا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جو ہے جہنم، نہ ان پر عذاب کم ہوگا نہ انہیں کسی طرح کی مہلت دی جائے گی۔ اگر ہم بے ایمان مر گئے خدا نہ کرے
ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، تو اس وقت ہوگا کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہوگا کیا؟ اگر ایمان پر مرے، کتنے ہی گناہ گار مرے، تو ایک امید تو ہے، ایک امید کی کرن تو ہے کہ ہاں اللہ کے رسول شفاعت فرما لیں گے، یا اگر نہیں شفاعت ہوئی، جہنم میں ڈال بھی دیے گئے، عذاب الہی ملا بھی، تب بھی ایک امید ہے کہ ہاں کبھی تو نکالے جائیں گے، کیونکہ ایمان والے ہیں، کبھی تو جنت مل جائے گی، ایک امید ہے۔ لیکن بے ایمان کے لیے تو کوئی امید ہی نہیں رہی، نہ مرنے کی کہ وہ سوچے مر جائے، لاؤ مر کر ختم ہو جائے، تو مر کر بھی تو ختم نہیں، وہاں مرنا بھی تو نہیں ہے۔ یہاں تو آدمی کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، بیمار جب زیادہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بہت اچ جاتا ہے، اور بہت ڈاکٹروں میں دکھا دیا، پڑا ہوا ہے بستر پر، تو لیٹے لیٹے کہتا ہے یا اللہ اٹھا لے، یا اللہ اٹھا لے، ان تکلیفوں سے نجات مل جائے۔ یہاں تو آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ ہاں موت آئے گی، یہ سب ختم، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ توجہ جو آپ کی ہونا چاہیے وہ اپنے ایمان کی طرف، اور ایمان جو ہے آپ علم دین حاصل کر کے ہی اپنے ایمان کو محفوظ رکھو اللہ کے فضل سے۔ تو کوشش کیجئے علم دین حاصل کریں، اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اپنے علماء کا ادب کریں، اور علماء کو فارغ البال کریں، سمجھے؟ آج علماء جو ہیں اتنی مہنگائی کے عالم میں، علماء بھی جو ہے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی کسی کاروبار میں لگ رہا ہے، کوئی کسی کاروبار میں لگ رہا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی علماء کاروبار میں لگ گئے تو وہ آپ کو کیا علم سکھائیں گے؟ انہیں فارغ البال کرنا ہوگا آپ کو، ان کو پیسے کی ٹینشن ہی نہ ہو، کمائی کی کوئی ٹینشن ہی نہ ہو کہ ارے میرا گھر کے خرچہ کیسے چلے گا، میرے بچے کیسے پلیں گے۔ یہ قوم کو کرنا پڑے گا ہر عالم کے لیے۔ جب عالم فارغ البال ہوگا، اس کو کاروبار کی فکر نہیں ہوگی، تو اس کی توجہ پوری دین کی طرف ہوگی کہ ہاں مجھے دین سکھانا ہے، مجھے دین پھیلانا ہے، اپنی قوم میں زیادہ سے زیادہ دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ کب کرے گا وہ؟ تبھی کرے گا جب وہ فارغ البال ہوگا، اسے فکر نہیں ہوگی کہ مجھے دوپہر کے جو ہے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے لے کر آنا ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ یہ سب اس چیز کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات آ گئی تو میں کہتا چلوں، اور یہ بتانا ضروری ہے، کوئی یہ نہیں سوچے کہ ارے یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ بھی قوم کو بتانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل کم ہو ثواب زیادہ ہو، عمل تھوڑا ہو اور اس میں ثواب بہت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی خدمت کیا کرو، عالم کی خدمت کیا کرو، اس میں عمل کم ہے اور تمہیں ثواب بہت ملے گا۔ غالباً 70 حج ہے یا 700 حج ہے، عالم کی خدمت کرنے میں ایک بار میں اللہ تعالیٰ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی طرف توجہ دلائے۔ بتانا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت جو ہے وہ علم دین سیکھنے سے ہی ہوگی۔ ہم علم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہ ہے بڑی رحمت والا، مہربان۔ کفار جو ہیں وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہو خدا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اور وہ ہے بہت مہربان اور رحمت والا۔ ایک گڑیا سے ایک صاحب نے سوال کیا، وہ چرخہ کاتا کرتی تھی، چرخہ ہوتا ہے، پہلے تو لوگ چرخہ کاٹتے تھے تو وہ کاٹتی تھیں، تو ان سے سوال کیا، اماں جان یہ بتاؤ پوری زندگی تم نے چرخہ ہی کاٹا ہے یا کچھ دین بھی حاصل کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک، اس کا ذرا ایک اے لوگو تم کدھر بہ کے پھرتے ہو
اور اپنی پیشانیاں جھوٹے معبودوں کے سامنے کیوں گڑتے ہو؟ مستحق عبادت تو وہی ایک ہے جو ہر طرح ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر و ساتھی نہیں، تمہیں یہاں اور وہاں نعمتیں دیتا ہے، چاہیے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ تو انہوں نے جب سوال کیا کہ اللہ ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا اس پر دلیل میرا چرخہ ہے۔ چرخہ ہے؟ کہا چرخہ ایسے ہے کہ دیکھو بیٹا، جب میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں اسے ہاتھ ہٹا لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے، تو بغیر میرے چلائے یہ چرخہ نہیں گھومتا۔ جب بغیر میرے چلائے یہ چرخہ نہیں گھوم سکتا تو اتنی بڑی کائنات، یہ روز سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا، پھر چاند کا نکل کر آنا، یہ رات اور دن کا بدلنا، یہ بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہے اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا، وہی خدا ہے۔ تو ان سے کہا اچھا اماں چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اب یہ بتاؤ وہ ایک ہی ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ کیا معلوم کئی ہوں چلانے والے؟ تو بولی اس پر بھی دلیل میرا یہ چرخہ ہی ہے۔ اچھا تو کام بھی کر رہی ہے لیکن ذہن کدھر ہے؟ دین کی طرف۔ کام کرتے ہوئے بھی ذہن دین کی طرف ہے۔ کہا اماں اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا میرا چرخہ۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو بیٹا، جب میں اسے چلاتی ہوں تو اپنے اکیلے چلاتی ہوں، اگر اس پر کوئی ہاتھ رکھ لے گا تو جس اسپیڈ سے میں چلا رہی ہوں یہ اس اسپیڈ سے نہ چل پائے گا بلکہ تیز چلنے لگے گا، یا کبھی جو ہے کدلی بھاگے گا، کبھی کدلی بھاگے گا، تو ایک رفتار ہے وہ اس کی وہ رفتار نہ رہے گی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے دن و رات ہیں، ایک زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے کل بھی دن و رات تھے، آج بھی اتنے ہی ہیں، وہی رفتار ہے، 24 گھنٹے سے نہ ایک منٹ بڑھا ہے نہ ایک منٹ کم ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اور میرے ساتھ مل کر چلائے گا تو جو ہے اس کے چلنے میں تبدیلی آئے گی، جو ہے ٹوٹ سکتا ہے میرا چرخہ، کہیں میں تیزی سے چلاؤں اس کا زور الگ، میرا زور الگ۔ تو یہ جو اتنا بڑا آسمان دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سب کو، جب اس کے چلانے والے کئی ہوتے تو یہ آسمان اور زمین قائم نہ رہ پاتے۔ کبھی وہ کہتا سورج پورب سے نکل رہا ہے، دوسرا کہتا میں پچھم سے نکالوں گا، آج تو نے روز سورج پورب سے نکالا، آج میری باری ہے میں پچھم سے نکالوں گا۔ وہ کہتا نہیں پورب سے ہی نکلے گا، تو ہو جاتی دونوں میں ہی لڑائی۔ ہوتا بولو، وہ کہتے ہیں آج تو نے بارش کری ہے، کل میں دھوپ نکالوں گا، وہ کہتا نہیں میں تو آج بارش ہی کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ دو ہوں گے تو یہ زمین کے جو نظام ہے یہ قائم رہ ہی نہیں پائے گا، سب ٹوٹ جائے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلتے آنا، اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو فرماتا ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش کو دیکھو اور رات دن کے بدلنے کو دیکھو، رات اور دن کے بدلتے آنا، اور کشتی کا دریا میں لوگوں کے فائدے کے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلایا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ غور کرو گے اللہ کی مخلوق پر تو مانو گے اللہ ہے اور ایک ہے۔ یہ سب نشانیاں اللہ کی دیکھو اور سمجھ جاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں
اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، یعنی وہ جو ہوں گے وہ ہوں گے، ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو اللہ کے برابر کسی کی محبت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی، جو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ اور کیسے ہو؟ اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اگر کافر دیکھ لیں گے اس وقت کو جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ جب قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا لوگوں کو، چاہے وہ باطل فرقوں کے مولوی اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، یہ سب ہو، یا کھلے کافر کے گرو گھنٹال جو بھی ہوں، جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار عالم، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ ایسا کرو، انہوں نے خود کرا، یہ جانے ان کا کام، یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ فوراً جو ہے اپنی ڈور توڑ دیں گے سب سے، اپنے ماننے والوں سے، کہیں گے نا اے پروردگار ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اس کو جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے، وہ بیزار ہو جائیں گے، وہاں انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ یہ کہو کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے، انہوں نے خود کہا۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہوں گے وہ بھی یہ تمنا کریں گے کاش یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے دوبارہ، اور انہیں بھی بھیج دے۔ اب تو پوچھیں گے ہم ان سے کہ تم نے ہم سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس وقت ہم اپنی ڈور کاٹ کے صحیح والا ان سے پوچھیں گے کہ کہا تھا نہیں کہا تھا، تو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ ابھی انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اس وقت ہم انہیں وہاں چھوڑ دیتے۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں، تو دوزخ میں ہی رہنا ہے، دوزخ سے واپس نکل کر نہیں آنا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، چلیے یہ لمبا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو الحمدللہ آپ حضرات